بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل في الثاني والمفعول على المختار إلا أن يمنع مانع فتظهر، وقول امرئ القيس كفاني ولم أطلب قليل من المال ليس منه لفساد المعنى. طلبہ عزیز، سب سے پہلے آپ عبارت مقروءہ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، اور اگر آپ پہلے فعل کو عمل دیں، أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي، تو دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لائیں، وَالْمَفْعُولَ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور مفعول کی بھی ضمیر لائیں پسندیدہ قول کے مطابق، إِلَّا أَن يَمْنَعَ مَانِعٌ، ہاں مگر کوئی معنی ضمیر لانے سے رکاوٹ بنے، فَتُظْهِرَ، تو آپ مفعول کو ظاہر کریں۔ وقول امرئ القیس، اور امرؤ القیس شاعر کا شعر، کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منہ، تنازع فعلین میں سے نہیں ہے، لفساد المعنی، معنی کے خرابی کی وجہ سے۔ طلبہ عزیز، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کوفیین کے یہاں رفع تنازع کی تفصیل کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے بصریین کے ہاں فعل ثانی کو عمل دے کر قطع تنازع اور اس کے ضمن میں امام کسائی، امام فرا کا جمہور سے اختلاف ذکر کیا۔ اب یہاں سے مصنف کوفیین کے یہاں قطع تنازع یا رفع تنازع کی ختم کرنے کی تفصیل کیا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوفیین کے مذہب کے مطابق فعل اول کو عمل دیا، فعل اول کو عمل دے دیا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل ثانی کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا۔ اگر فعل ثانی فاعل کا متقاضی ہو، یعنی بعد میں آنے والے اسم کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، تو قطع تنازع کی جو 3 صورتیں ہم نے بتائی تھی، یا تو آپ فاعل کو ذکر کریں، یا فاعل کو حذف کریں، یا فاعل کی ضمیر لے کر آئیں۔ تو اب یہاں پر جب دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو حذف تو کر نہیں سکتے، زیادہ حذف کرنا یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ عمدہ کا حذف جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح فاعل کو ذکر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فصحاء کے کلام میں ایک معیوب شے ہے۔ لہذا تیسری جو چیز ہے اضمار یعنی ضمیر لانا، وہ متعین ہو جائے گا۔ اسی کو مصنف نے فرمایا اضمرت الفاعل فی الثانی، یعنی اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو اس دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لائیں گے۔ لہذا اس طرح کہا جائے گا ضربنی واکرمنی زید، تو یہ زیدن یہ ضربہ کا فاعل ہے اور اکرمنی کا فاعل ہوا ضمیر ہے۔ اس میں تو دونوں مفرد ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو ایک مثال ہم دیتے ہیں تثنیہ کی، ضربنی واکرمانی الزیدانی، تو الزیدان یہ ضربہ کا فاعل ہے اور اکرمہ یا فعل ثانی کے اندر الزیدان کی ضمیر
ضمیر فاعل ہے، تو ہما ضمیر وہ فاعل ہے جو الزیدان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب آپ کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکرما یہ تثنیہ ہے اور الزیدان بھی تثنیہ ہے، تو الزیدان یہ اکرما کا فاعل ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے ہدایت النحو کے اندر، اذا كان الفاعل اسما ظاہرا وحید الفعل ابدا، کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، لہذا اکرما یہ تثنیہ ہے، یہ اس کا فعل نہیں ہو سکتا، تو الزیدان کا فعل یہ ضرب ہے، یعنی ضرب کا فاعل الزیدان ہے، تو پہلے فعل کو عمل دیا گیا اور دوسرے فعل میں الزیدان کی ضمیر لائی گئی۔ اب یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہاں اس صورت میں ضمیر لانے کی صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یہ اشکال ہوتا ہے، تو اس کا جواب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اضمار قبل ذکر وہاں ناجائز ہوتا ہے جہاں پر لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہو، اور جہاں صرف لفظ کے اعتبار سے اضمار قبل ذکر ہو، رتبے کے اعتبار سے نہ ہو، تو وہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ لفظاً تو اضمار قبل ذکر ہے، ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں، لیکن رتبے کے اعتبار سے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاعل کی ضمیر ہے اور فاعل کا رتبہ مفعول سے مقدم ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے مصنف فرما والمفعول علی المختار، یہ مفعول پڑھنا ہے، اس کا عطف فاعل پر ہے، اور فاعل ازمرتا کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہ المفعول یہ بھی منصوب ہوگا، والمفعول علی المختار۔ یہاں سے صاحب کتاب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوفیین کے مذہب کے مطابق اگر آپ نے فعل اول کو عمل دے دی اور تو فعل ثانی کو ہم دیکھیں گے فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا، اگر فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو اس کی صورت ابھی بیان کی گئی کہ ضمیر لے کر آئیں گے، اور اگر مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو اب اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا وہ افعال قلوب میں سے ہے یا عام افعال میں سے ہے۔ اگر عام افعال میں سے ہیں تو اس صورت میں دونوں طریقے اور دونوں صورتیں جائز ہیں تنازع کو ختم کرنے کے لیے، کہ آپ اس مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ عام افعال میں سے ہوگا تو وہ انستغنی عنہ سے پہلے گزرا ہے کہ اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اور ضمیر لانا بھی جائز ہے کہ مفعول کی ضمیر لائی جائے، اور ضمیر لانا، لیکن ضمیر لانا پسندیدہ ہے، تو جائز تو دونوں ہیں لیکن پسندیدہ ضمیر کا لانا ہے، اسی کو مصنف نے کہا والمفعول المختاری، یعنی ازمرت الفاعل فی الثانی والمفعول المختاری، اور اگر وہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو مفعول کی ضمیر لے آئے پسندیدہ قول کے مطابق، یعنی پسندیدہ قول تو یہی ہے کہ ضمیر لائے جائے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حذف کرنا بھی اس کو جائز ہے، لہذا اگر حذف کر دیا جائے تو اس طرح کہا جائے اب ضربنی واکرمت زید، تو زید یہ ضربہ کا فاعل ہے، یعنی پہلے فعل کو عمل دیا گیا، اور اکرمت کا مفعول وہ محذوف ہے، اور اگر آپ ضمیر لے کر آئیں تو اس طرح کہیں گے ضربت واکرمتہ زید، ضربت واکرمتہ زید، اس لیے کہ ہم نے پہلے فعل کو عمل دیا اور پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اس لیے زید مرفوع ہے، اور اکرمت یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو ہم نے اس کو عمل نہیں دیا، لہذا اس کے اندر مفعول کی ضمیر لیا ہے ضربنی واکرمتہ زید۔ آگے مصنف فرماتے ہیں الا ان یمنع مانع، ابھی جو بات بیان کی گئی ہے کہ جب دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو فاعل مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور مفعول کی ضمیر بھی لا سکتے ہیں، یعنی پسندہ قول کے مطابق، قول مختار کے مطابق ضمیر لائے جائیں اور قول غیر مختار کے مطابق اس مفعول کو حذف کر دیا جائے، تو کہہ رہے ہیں الا یمنع مانع کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ضمیر لانے یا مفعول کو حذف کرنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو،
لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز ان دونوں میں سے کسی چیز کے لیے کوئی رکاوٹ ہو تو اس صورت میں مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ لہذا ایک مثال ہے، اس کو سمجھیے اچھی طرح۔ حسبنی وحسبتہما الزیدان منطلقا، حسبنی وحسبتہما الزیدان منطلقا۔ ایک تنازع اس مثال میں، ایک تنازع تو حسبنی اور حسبتو کا ہے کہ الزیدان میں الزیدان کو وہ اپنا فاعل اور مفعول بنانا چاہتا ہے، حسبنی اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے اور اس کو رفع دینا چاہتا ہے، اور حسبتو اس کو اپنا مفعول اول بنا کر نصب دینا چاہتا ہے۔ مگر چونکہ ہم نے فعل اول کو عمل دیا لہذا اس کو حسبنی کا فاعل بنا کر مرفوع کر دیا، تو حسبنی وحسبتہما الزیدان، تو پہلے فعل کو عمل دیا، اور حسبتو کے لیے مفعول اول اس کی ضمیر لائی حسبتہما۔ اب دوسرا تنازع اسی مثال میں انہی دونوں کا ہے منطلقاً کے اندر، حسبنی کا بھی اور حسبتہما، یہ دونوں چاہتے ہیں، حسبنی چاہتا ہے کہ اس کو اپنا مفعول دوم بنائے، اور حسبتو دوسرا والا حسبتو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنا مفعول حسبنی تو چاہتا ہے اس کو اپنا مفعول دوم بنائے، اس لیے کہ اس کے پاس فاعل ہے، الزیدان کو ہم نے اس کا فاعل بنا دیا، اور اس کے بعد مفعول اول بھی موجود ہے، حسبنی نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی، اور حسبتہما بھی اس کو اپنا مفعول دوم بنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا فاعل اور مفعول اول موجود ہے، حسبتو فعل بفاعل ہے اور ہما ضمیر اس کا مفعول اول ہے، اور جب ہم نے پہلے فعل کو عمل دیا تو اس کا مفعول دوم منطلقاً کو بنا دیا، اور دوسرے فعل یعنی حسبتہما میں دوسرے مفعول کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ منطلقاً جو دکھ رہا ہے یہ حسبنی اس کا مفعول دوم ہے، اس لیے کہ ہم ابھی بات چل رہی ہے کہ فعل اول کو عمل دیا جائے کفین کے مذہب کے مطابق، اور فعل اول یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، لہذا ہم نے اس کا معمول بنا دیا پہلے فعل کا۔ اب دوسرا فعل یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہ افعال قلوب میں سے ہیں اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ افعال قلوب میں سے ہو تو ایک مفعول پر اختصار کرنا، اکتفا کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس کو ذکر کرنا ہی ضروری ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ جیسے اس سے پہلے جو مثال میں بیان کیا گیا ہے کہ ضمیر کا لانا پسندیدہ ہے اور حذف کرنا جائز ہے، تو یہاں پر بھی ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ یا تو مفعول ثانی کو حذف کر دیتے ہیں اور یا ہے کہ ضمیر لاتے، تو ابھی ہم نے بتایا کہ مفعول ثانی کو حذف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے افعال قلوب میں سے، اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اگر ضمیر لائیں گے تو دو حال سے خالی نہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ مفرد کی ضمیر لائی جائیں گی، تو اس صورت میں دونوں مفعول میں مطابقت نہیں رہے گی، حالانکہ دونوں میں موافقت ضروری ہے، اس لیے کہ حسبتو کا مفعول اول حقیقت میں مبتدا ہوتا ہے، اور مفعول ثانی یہ خبر کے درجے میں ہوتا ہے، اور مبتدا خبر میں مطابقت ضرور نہیں ہوتی۔ تو اب اگر کبھی ضمیر لے کر آئیں گے تو اس صورت میں مفرد کی ضمیر لائیں گے تو مطابقت نہیں ہوگی، اور تثنیہ کی ضمیر لائیں گے تو مرجع اور راجع کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کا مرجع منطلقاً ہے اور وہ مفرد ہے اور ضمیر تثنیہ ہے، لہذا اضمار اور حذف کرنا یہ دونوں جب جائز نہیں ہیں تو لا محالہ فعل ثانی کے مفعول ثانی کو ذکر کرنا ضروری ہے۔
اس لیے اس طرح کہیں گے حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. اسی کو مصنف نے فرمایا الا ان یمنع مانع فتظہر، کہ اگر کبھی ضمیر لانے سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو مفعول ثانی کو حذف کرنا، ظاہر کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک مفعول پر اکتفا نہیں کر سکتے، اس کے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ خراب لازم آئے گی. جسے ہم نے بتایا مفرد کی ضمیر لانے کی صورت میں دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ دونوں مفعول مبتدا خبر کے درجے میں ہوتے ہیں اور دونوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. اور اگر تثنیہ کی ضمیر لائیں گے تو مرجع کے مطابق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مرجع منطلقن کو بنائیں گے، اور منطلقن مفرد اور ہما ضمیر یہ تثنیہ کی ضمیر ہے. لہذا یہاں پر اس مفعول کو ظاہر کرنا ہی ضروری ہو گیا. حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. آگے وقول امرئ القیسی، یہاں سے مصنف یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کوفیین حضرات جو کہتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دینا یہ زیادہ بہتر ہے، تو کوفی حضرات نے امرؤ القیس ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس کے شعر سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اس نے بھی پہلے فعل کو عمل دلایا ہے، کہ تنازع فعلان میں پہلے فعل کو عمل دلانا ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے، اور عرب کے مشہور شاعر امرؤ القیس وہ بھی پہلے فعل کو عمل دلاتے ہیں. ان کا شعر کیا ہے؟ یہ تو اس شعر کا ایک مصرع لکھا ہے. پورا شعر اس طرح ہے: لو انما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال. اور اگر میں صرف ادنا اسباب زندگی کے لیے کوشش کرتا تو مجھے تھوڑا مال کافی ہو جاتا، اور میں پائیدار زندگی کو طلب نہ کرتا. کوفین کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے کفا اور اطلب، کفانی ولم اطلب قلیل من المال، تو کفا اور اطلب دو فعل ہیں اور قلیل من المال میں تنازع کر رہے ہیں. کفا اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے اور اطلب یہ فعل ثانی اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے. اور امرؤ القیس نے جو کہ عرب کے شعراء میں بڑا فصیح بلیغ شاعر ہے، اس نے پہلے فعل یعنی کفا کو عمل دیا. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے فعل کو عمل دلانا زیادہ فصیح اور اولا ہے، کیونکہ اگر یہ فصیح نہ ہوتا ہو تو امرؤ القیس جیسا فصیح اور بلیغ شاعر یہاں پر پہلے فعل کو عمل نہ دلاتا. چونکہ مصنف کا رجحان بصریین کے مذہب کی طرف ہے، اس لیے مصنف نے اس کا جواب دیا بصریین کی طرف سے کوفی حضرات کو کہ اپنے قول کے لیے امرؤ القیس کے شعر کو دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تنازع فعلان کے قبیل سے ہے ہی نہیں. لیس منہ، یہ تنازع فعلان کے قبیل سے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تنازع فعلان کی ماننے کی صورت میں لفساد المعنی، معنی کی خرابی لازم آتی. اب اس کی تفصیل سمجھیے. یہاں پر دیکھیے لو انما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليل من المال، یہ پورا ایک شعر ہے. اس میں لو آیا، لو حرف شرط. لو کے متعلق قاعدہ ہے کہ یہ دو جملوں پر داخل ہو کر اول کی نفی کی وجہ سے ثانی کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. اول کی نفی کی وجہ سے ثانی کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. پس اگر وہ مثبت پر داخل ہوگا تو وہ منفی ہو جائے گا، اور منفی پر داخل ہوگا تو وہ مثبت ہو جائے گا. جیسے میں بھی مثال دیتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی: لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو اب یہاں پر دیکھیے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیا مطلب؟
یعنی مثبت پر داخل ہے تو اس کو منفی کر دے گا. میرے بعد نبی نہیں لہذا عمر نبی نہیں. سمجھ لیں؟ اسی کو ہم نے کہا کہ اگر وہ مثبت پر داخل ہو تو اس کو منفی کر دیں. مثبت پر داخل ہو تو اس کو منفی کر دیتا ہے. تو یہاں پر مثبت پر داخل ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کیا مطلب؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا عمر نبی نہیں. ایک چیز. اور اگر منفی پر داخل ہو تو اس کو مثبت کر دیں. جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. عمر ہلاک نہیں ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ علی تھے. تو مثبت کو منفی اور منفی کو مثبت کر دیتا ہے. اب شعر کا مطلب سمجھیے کہ اگر کبھی ہم اس کو تنازع فعلان میں سے مانیں تو اس صورت میں دیکھیے اس قاعدے کے اعتبار سے لو کے داخل ہونے کے بعد اسعا اور کفا، اسعا اور کفا یہ منفی ہو جائیں گے کیونکہ یہ پہلے سے مثبت ہیں. لو انما اسعا لادنی معیشت کفا، یہ مثبت ہیں لہذا یہ کیا ہو جائیں گے؟ منفی ہو جائیں گے. ولم اطلب یہ منفی ہے لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ مثبت ہو جائے گا. اب اگر تنازع فعلان میں سے مانے تو اب شعر کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے ادنا اسباب زندگی یعنی تھوڑے مال کے لیے کوشش نہیں کی، اس لیے تھوڑا مال میرے لیے کافی نہیں اور میں تھوڑے مال کا طالب ہوں. ولم اطلب قلیل من المال، اور میں تھوڑے مال کا طالب ہوں. تو اب ابھی تو یہ شاعر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تھوڑے مال کے لیے کوشش نہیں کی، اور دوسرے مصرے میں کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑے مال کا طالب ہوں. تو پہلے مصرے میں مال کا طالب نہ ہونا اور دوسرے مصرے میں مال کا طالب ہونا لازم ہے، اجتماع ضدین، اور یہ محال ہے. اس محال اور اس معنی کی خرابی کی اجتماع ضدین کے لازم آنے کی وجہ سے مصنف نے کہا کہ تنازع فعلان کے قبیل سے نہیں ہے. اب صحیح بات یہ ہے کہ یہاں دوسرا فعل عمل کرنے کے لیے اس اسم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، یعنی دوسرا فعل ولم اطلب یہ قلیل من المال کو اپنا معمول بنانے کا تقاضا ہی نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو پہلا ہی فعل کا معمول ہے، یعنی کفا ہی کا فاعل ہے، ولا مطلوب کا فاعل نہیں ہے. اور ولا مطلوب کا فاعل یہ محذوف ہے اور وہ المجد ہے. جیسے کہ اسی شاعر کا ایک شعر آگے ہے وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِ. اب اس صورت میں معنی درست ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ میں ادنا اسباب زندگی کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں اور تھوڑا مال میرے لیے کافی نہیں، بلکہ میں تو دائمی اور پائیدار بزرگی کا طالب ہوں اور اسی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہوں. لہذا کفیین حضرات کا امرؤ القیس کے اس شعر سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے معنی کے فاسد ہونے کی وجہ سے. امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگر آپ کو درس میں کوئی قابل اشکال بات محسوس ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ضرور رابطہ کریں اور اس اشکال کو دور فرما لیں. کوئی اعتراض ہو تو اس کو بھی رکھ دیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.